سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد صحابہ کرام موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی یومئذ یحدث اخبارها اس کا مطلب اس روز اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یہ آیت ہے یومئذ تحدث اخبارها. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کیا خبریں بیان کرے گی؟ تو سارے صحابہ جو تھے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. کیا ہم تو نہیں جانتے، ہمارے علم میں نہیں ہے. وہ ایک ہی کلاس تھی. یہاں پر ایک نقطہ حدیث میں بیان فرمایا ہے بزرگان دین نے. طالبان تصوف کے لیے جو تزکیے کے طالبان ہوتے ہیں، جو کسی شیخ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. ہر قسم کے طالب علم اس میں موجود ہوتے ہیں. ایک شیخ کی مجلس میں مفتیان بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی ہوتے ہیں، بے علم بھی ہوتے ہیں، نادان بھی ہوتے ہیں. کلاس جو ہے جیسے ہسپتال ہوتا ہے، اسی قسم کا ہسپتال ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا. ایسے خانقاہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں یہ کام کیا جاتا ہے. تو جب اس کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ جو بالکل برابر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اب وہاں سب رتبہ علم سب جو ہے برابر ہو جاتے ہیں. وہاں سب آدمی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہونا چاہیے. یہ بڑا پیارا نقطہ بیان کیا بزرگان دین نے کہ وہاں یہ سوچے آدمی کہ میں ایک طالب علم بن کے آیا ہوں، اپنا علم جھاڑنے نہیں آیا یا کوئی بحث کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تو ایک عام انسان کی طرح ہوں. اور نہ وہ تشخیص کرے کہ یہ مجھ سے افضل ہے یا میں اس سے افضل ہوں. نہ پیسے والا غریب سے افضل سمجھے، نہ غریب والا پیسے سے افضل سمجھے. یعنی وہ ایسی کلاس ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک محتاج آخرت بن کر آتا ہے. تو پھر اس حدیث سے نقطہ ملتا ہے بڑا زبردست. یہی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ بھئی آپ کو علم ہے؟ تو اس میں بڑے بڑے صحابی تھے لیکن صاحب علم بھی آپ سے بڑا تو علم کسی کے پاس نہیں تھا.
یہ سوچ کے بیٹھنا پڑے گا کہ بھائی اس وقت جو کچھ بھی ہوگا میرے شیخ کے پاس جو بتائے گا اس کا علم افضل ہوگا مجھ سے جو بتائے گا. تنقید نہیں کرے گا، دل میں شبہ پیدا نہیں کرے گا. عجیب لائن ہے، سمجھ رہے میری بات؟ شبہ تک نہیں آنا چاہیے، تنقید تک نہیں آنا چاہیے، دوسرا سوال اس کے ذہن میں بننا بھی نہیں چاہیے. بلکہ آمنا صدقنا ہو کے بیٹھے، بلکہ بڑے خوش اور ذوق کے ساتھ کہہ جی مجھے تو علم ہی نہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے، اس نے بخاری پڑھی ہے، سیاست پڑھا ہے، ابو داؤد بھی پڑھی ہے، مالک موطا سب پڑھا اس نے، لیکن کیا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں. صرف اپنے شیخ کے سامنے، ہر ایک کے سامنے نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی جو روحانیت میں برکت پیدا ہوتی ہے. جس علم کو اس نے چھپایا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ علم دنیا پہ چھا جاتا ہے سالم. جیسے ہمارے اکابرین کے علم دیکھیں آپ نے، تھانوی جیسے کہتے تھے کہ میں تو عالم تھا ہی نہیں، جب اپنے شیخ کے پاس جا کے بیٹھا تو مجھے علم کا پتہ چلا، علم سے مجھے بھی فائدہ ہوا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا. یہ بہت قیمتی نقطہ بتایا کہ جب بھی آدمی جائے کہ جی بالکل کچھ بھی علم نہیں، آپ کو پتا ہوگا، جانتا بھی ہو تو اس پہ مجھے ظاہر نہیں. تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے، بے ادبی ختم ہوتی ہے، اور اس میں بہت سے مواعظ ہوتے ہیں انسان کے اندر. ایک سٹیج پہ انسان میں آ جاتا ہے، بہت سے ختم ہوتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ دل و جان سے جو شیخ بتائے، بے شک اس کی فہم میں سمجھ میں غلط ہو، لیکن اس کو یقین سمجھے کہ یہی صحیح ہے. بھائی میں جو سمجھ رہا تھا وہ غلط ہے. ایسے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں تصوف کے اندر، تزکیے کے اندر، یہ طالب علم جو ہوتے ہیں یا طالبات جو ہوتی ہیں، عورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، کہ بہت جلدی اس دارالعلوم میں ترقی کرتے ہیں الحمدللہ. اور تو اب حدیث پہ آتے ہیں، نقطہ تو سمجھ گیا ماشاء اللہ. خاموشی پہ اللہ کے نبی نے خود پوچھا کہ تم جانتے ہو کیا خبریں بتائیں گی؟ تو ہم تو کچھ نہیں جانتے، جاہل یا جٹ، ہم آپ کو کیا بتائیں. سبحان اللہ، ہمارے پاس کیا نقطہ ہے، ہم تو کچھ سمجھا ہی نہیں سکتے. یہ قیمتی نقطہ بتا دیا اس میں، سمجھائی نا بات کہ تزکیے کا یہ حاصل ہے. جب بھی کسی شیخ کی صحبت میں جا کے بیٹھے تو بالکل اپنے آپ کو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، مٹا کے بیٹھے، کچھ میرے پاس نہیں ہے. وہ حقیقت میں مٹنا نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ ظاہر ہونا ہوتا ہے. جو کسی وقت میں وہ ظاہر ہوگا اس سے الحمدللہ. تو آپ سے نے پوچھا کہ جانتے تو یوم تحدث اخبارہ، کیا خبریں بیان کرے گی زمین؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں. تو پھر آپ سے بیان کرنا ہے کہ تمہیں معلوم یہ خبریں کیا ہوں گی؟ زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ جس مرد اور جس عورت نے بھی اس زمین کے اوپر، ظاہر زمین پہ ہی ہوں، فلاں میں تو جا نہیں سکتے، پلانٹ میں اڑ نہیں سکتے. اب یہ کہ ہم اگر یہاں اشکال آپ کر سکتے ہیں کہ جہاز میں ہوتے تو ہم زمین پہ تو نہیں ہوتے. تو یہاں میں اپنے علم کے حساب سے جو میں نے جغرافی پڑھا ہے، کشش ثقل جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ زمین کی کھینچتی ہے، جو جہاں تک زمین کی کھینچ پڑتی ہے آدمی کی، یعنی وہ ایک کشش ہے زمین کے اندر کہ جس سے وہ کھینچ کے رکھتی ہے اپنی طرف. جہاز اڑتا ہے لیکن کشش کس کی طرف ہوتی ہے؟ زمین کھینچی ہوئی ہے. تو جہاں تک اللہ نے اس کو طاقت دی کھینچنے کی، وہاں تک وہ زمین ہی ہے، وہاں نماز جائز ہے. آپ دوسرے پلانٹ میں نہیں گئے، وہاں آپ کو اذان بھی دینی پڑے گی، جہاز کے اندر جماعت بھی کرنی پڑے گی اور نماز بھی پڑھنی پڑے گی. تو جائے گی بات یہ. تو اس لیے جہاں بھی زمین ہے انسان، اللہ کے نبی فرمانے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین جو ہے، جس مرد عورت اس زمین کے اوپر کوئی برا عمل کیا ہوگا یا کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے پیش کر دیں گے اللہ کے سامنے. اللہ، یہ ہے میرے اور آپ کی زندگی دوستوں. روز قیامت میں اللہ کے سامنے گواہ پیش ہو جائیں گے انسانوں کے. یہ گواہ بنیں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ میں جی دکان پہ جا رہا ہوں.
سارے گواہ بنتے جا رہے ہیں آپ کے. اب گاڑی میں بیٹھ کے آپ کسی کو گالی نکال رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لڑکی کو دیکھ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, کوئی غیر شرعی حرکتیں کر رہے ہیں, گانے بجانے سن رہے ہیں, ہزاروں قسم تماشے ہوتے ہیں. یہ سب کیا بنتے جا رہے ہیں؟ برائی پہ بھی بنتے جاتے ہیں گواہ, اور اچھائی پہ بھی انسان کی گواہ. تو جس وقت وہ پیش کرے گی اس وقت کہ اس آدمی کی یہ سوچ تھی, رشتے پر لیٹا تو یہ سوچتی, دکان پہ جا رہا تھا تو یہ سوچتی, فلاں مکان میں تھا تو یہ سوچتی, فلاں ملک میں تھا یہ سوچتی. یعنی اب آپ بیٹھے اس زمین بیٹھے, ہر وقت کہیں کہیں ہوتا ہے آدمی. تو پھر جس قدر جتنے زیادہ گواہ ہوں گے اس کے, اسی قدر اس کی گواہی کو قبول کر کے اس کا حشر ویسے کر دیا جائے گا. اللہ. اب ہم سوچیں کہ برائیوں پہ ہمارے گواہ زیادہ ہیں. اب یہ نہیں کہ چلو رمضان ہے قرآن کھول کے بیٹھ گئے, قرآن پڑھ رہے ہیں جی ہم تو فلاں کر رہے ہیں, ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد کچھ پتہ نہیں. اور ایون یہ اس جو روزے کی شرائط میں سے یہ بھی آپ برے کام نہ کریں. میرا آپ سوچیں, بلکہ میں ہی سوچوں آپ تو نیک آدمی ہیں کہ جو آج کا دن تھا اب تک کتنے گواہ بنائے میں نے نیکی پہ, کتنے بنائے میں نے آخرت کے اس پر. صرف قرآن کے سامنے بیٹھ کے ہم نے گواہ بنا لیے تو باقی زندگی قرآن کے خلاف نہیں. مومن کی زندگی ساری زندگی تابع قرآن ہونی چاہیے, قرآن کے تابع میں ہونا چاہیے. تو یہ کتنی بڑی احتیاط ہے ایک مومن کے لیے, اتنی بڑی احتیاط ہے الحمدللہ کہ دنیا میں اس کی جنت اور دوزخ بنتی رہتی ہے. آپ دیکھیں ایک لمحہ بھی کسی مومن عورت کا یا مرد کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا برائیوں پہ گواہ بن رہے ہیں. گواہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی دیکھ رہا ہے, آپ بتائیں یہی نا گواہ, یہ جو دیکھ رہا ہے جو سن رہا ہے اس سے ہم بچتے ہیں. یار چلو برا کام کرتے ہیں, یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا, نہیں یار کوئی نہیں ہے, چلو یار کر لیتے ہیں. یار میں نے اس کو فلاں فلاں, یار کوئی سن تو نہیں رہتے, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, کہتے نہیں ادھر کوئی نہیں سن رہا, چلاؤ یار یہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں اس قسم کا. جب کسی غیبت کریں گے, برائی کریں گے, تو سب سے پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے وہ سن تو نہیں رہی نا, یہ سن تو نہیں رہا, دیکھیں آپ نہیں وہ ادھر کہاں ہے, ٹکانا شروع کر دیں گے, یہ ایسا تھا, وہ ایسی تھی, فلاں تھا, یہ تھا, جھوٹ سچ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سارا کچھ سارے گناہ پا کیا ہو رہا ہے, ٹھک ٹھک اللہ کے دربار میں وہ زمین کیا بنا رہی ہے, یوم عزیز جو حد سے خبر, یوم عزیز کتنا بات کی ہے کہ دن تو آنا ہے وہ آخرت کا. اس وقت جب مقدمہ پیش جج کے سامنے ہوتا ہے تو گواہ اسی وقت آتے ہیں نا, یہ نہیں آتے مقدمے سے پہلے. تو آپ گواہ لے کے نہیں جائیں گے سڑکوں پہ کہ یہ گواہ آگے جج سمجھ میں آئے, گواہ پھر رہے. جب جج کے سامنے آدمی جاتا ہے فائل کھلتی کہتا ہے جج پہ گواہ لے آؤ اپنے کہ تم نے جرم نہیں کیا, تو کہتا ہے جی میرے گواہ ہے, میں نے جرم نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے ہم گواہ لاتے ہیں جس نے جرم کیا ہے. اب دونوں طرف جمع ہو جاتے ہیں نا گواہ, جو گواہ صحیح نکل آتا ہے جس کا فیصلہ اس پہ دیتا ہے جج. یہ تو جج کا سارا کام ہے. جوری بٹھاتے نہیں بٹھاتے اس کو, جوری فیصلہ دیتی ہے. تو اس سوچ اللہ تو خبیر و بصیر سب جانتا ہے, لیکن اس لیے کہ ہمیں ایک ایسی دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہارے ساتھ تو پورا انتظام کر کے بھیجا ہے ہم نے, تو بس نہیں سکو. اور یہاں تھوڑی دکھائے گا اللہ تعالیٰ کیلکولیشن, یوم اس دن پہ اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے ہمارے. اب اندازہ لگاؤ ہماری زندگی کیا ہے دوستوں. جس قدر جس کے گواہ ہوں گے اسی قدر اس کی نیکی کے مطابق. جیسے ایک نیکی اس نے کی ہے, یہ زمین کا حصہ کہہ رہا ہے, یہ زمین کا حصہ کہہ رہا ہے, اڑتا ہوا پرندہ کہہ رہا ہے, درخت کا پتا کہہ رہا ہے, گھاس کے پتے کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. پتہ ہے ایک ایک چیز کہہ رہا ہے, بستر کہہ رہا ہے, ایک ایک چیز. آپ کا لوٹا اٹھانا کہہ رہا ہے, لوٹا بھی ذکر کرتا ہے. پانی پیتا ہوئے گلاس میں پانی پیا, اللہ کی نعمت ہے, وہ بھی کہے گا جس نے پانی پیا تھا جی کیسے پیا تھا, جی آپ کا نام نہیں لیا. دوسرا گواہ ہو گیا, بولے سبحان اللہ. جس نے پانی پیا تھا جی پانی پیا تھا, کیا کہا تھا, اس نے آپ کا نام لیا تھا, نیکیوں میں ڈال دو اس کو, سبحان اللہ. تو پلہ بڑھتے رہیں گے. اس وقت فیصلہ ہو رہا ہے, جیسے کمپیوٹر مشین چلتی ہے نا, ٹک 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 ٹک, ہم دیکھ کھڑے ہوں گے, ہم کہیں گے یہ ہم اس پتا, یہ پتا, کہتا ہاں تم فلاں وقت میرے نیچے سے نہیں گزرا تھا. درخت کہے گا تو گزر تو تھا میرے پاس سے, میں تو جانتا, میں نے تو نوٹ کر لیا تھا سارا کچھ.
مطلب گواہ، گویا کہ انسان کی ہر چیز جو اس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ساری گواہ ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک وٹنس ہے میرے سامنے اور اس کے سامنے اگر میں نے بات کی تھی جج کے سامنے پیش ہوگا اور اس نے تو بتا دینا ہے کہ جی میں نے خود سنا ہے جناب یہ بات، یہ قرآن پہ ہاتھ لگایا میرے سامنے بات کر رہا تھا. اگر آپ کو پتا ہے یہ گواہ ہے، آپ اس کے سامنے بات کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ تو گواہ بن جائے گا آپ کو، تو چپ ہو جائیں گے آپ. تو اسی طرح ہمیں کہا کہ خابودار، یہ درخت ہے تیرا گواہ بن جائے گا، اس کے سامنے بکواس نہ کرنا. اللہ، یہ بستر تیرا گواہ بنے گا، تو نے اس بستر پہ لیٹ کی گھر کا حرکت کی تو کل یہ تیرے سامنے آ جائے گا اور تیرا گواہ بن جائے گا. جو ان لوگوں جن لوگوں پہ اس کا یقین ہوتا ہے اسی کو تو کہا اللہ تعالیٰ نے یا الذین آمنوا کے ایمان والے ہیں. جو اس پہ یقین نہیں کرتے وہ تو پھر ہمیں تو یقین نہیں ہے، یہ کیا ہے جی فلاں کیا ہے. جو شیطان جن کے یقین کو کمزور کرتے، پورا دین کس پر ہے؟ تبھی تو انسان یہ کام شروع کرتا ہے گندے کام، کہ اس کا یقین ختم کر دیتا ہے شیطان. بیٹھا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، اس کا مانتا نہیں ہے. سن رہا ہوتا ہے، سمن بکمن فہم، اس کے کانوں میں آواز جاری ہوتی ہے، وہ یقین نہیں کرتا، وہ نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے. شیطان اس کو پورا گردشوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر اسلام سے نکل جاتا ہے وہ آدمی. یہ کیسے، یہ کہاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. لیکن جس کی یقین ہو گیا الحمدللہ، ان کے لیے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے وہ قرآن ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ تو متقین پیدا کرتا ہے الحمدللہ. کس کے بعد؟ الف لام ذالک لا ریب فیہ، جس وقت کہ وہ اس کے شکوک ختم ہو جاتے ہیں. تو شرط ایمان ہے انسان کی. یہ باتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو قرآن کی، کہ ان پہ اثر ہوں گی جس کے اندر ایمان ہوگا. جس پہ ایمان نہیں ہوگا اس پہ اثر نہیں ہوگا کبھی، بلکہ وہ اور نیگیٹو جائے گا، اس میں اور برس جائے گا. سبحان اللہ. اور جن کے ایمان ہوگا، جیسے قرآن کہتا ہے فزادہم اللہ، ان کے ایمانوں کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے. بولے سبحان. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ہماری؟ یقین ہونا چاہیے. جب ایسی کوئی باتیں سنتا ہے اور آدمی کو اثر نہیں ہو رہا تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان تو یقین ہی نہیں ہے بھائی. یہی تو ایک سہارا ہے ہمارے پاس. کون سا سہارا ہے؟ کون سا سہارا ہے؟ نبی کریم سے کے ارشادات، آپ کی زبان سے نکلی باتیں، اور کیا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دل و جان سے تو یقین کر لینا کہ یہ صحیح ہے، بس ختم. جو آپ نے کہہ دیا بالکل صحیح ہے، اس پہ جو فیصلہ آپ نے کر دیا وہ صحیح ہے. تو آپ نے فیصلہ کر دیا، کوئی مانے یا نہ مانے. ماننے والے آخر تو اونچے ہوں گے، نہ ماننے والے پتہ ہی ان کا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو تو اللہ ہی بہتر جانے. اس کے لیے تو قرآن نے بڑے بڑے لفظ استعمال کیے ہیں، میں کیا لفظ استعمال کروں. جن چیزوں کو نہیں مانتے، یقین نہیں کرتے، اعتبار نہیں ہے، کوشچننگ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اپنے ذہن سے لڑتے ہیں، بجائے یہ چاہیے کہ اپنے اصلاح میں وہ انسان. تو اللہ کے نبی نے اطلاع دی ہے کہ آدمی کتنا احتیاط ہونا چاہیے. کہ تمہیں گواہ بنا لیا، میں نے یہاں گالی دی، میں نے گواہ بنا لیا. میں نے اس ٹیلی فون پہ بات کی ہے، ہم سنیں ٹیلی فون ہے بس، سم لگی نہیں تو وہ کل زندہ ہو کے آ جائے گا کہ میں تیرے 5 ٹیلی فون تھے، تو نے مجھے خریدا تھا. اتنی باتیں ہیں. وہ تو کوئی دنیا کی چیز بھی اتنا ریکارڈ نہیں نکال سکتی جتنا ریکارڈ میرا مولا نکال لے گا. وہ سامنے کر دے گا نکال کے، یہ دیکھ پرنٹر نکل رہا ہوگا، پتوں کا، ذروں کا، دکانوں کا، گھروں کا. آدمی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو، وہ تو بعد میں آئیں گے. پہلے تو زمین گواہ بن کے انسان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی وجود سے گواہی لے گا اللہ تعالیٰ. پھر کہ انسانوں کو بلائے گا کہ اسے انسان ملے. اتنا پکا مقدمہ اس وقت ہو رہا ہوگا. تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا انسان کو احتیاط کی زندگی گزارنی چاہیے. رمضان اسی چیز کو تو پریکٹس میں کرا رہا ہے. جس وقت انسان کے اندر ڈپریشن آ جائے اور مایوسی آ جائے اور اس میں ذہنی بیماریاں آ جائیں، ساری بیماریوں کی جڑ جو انسان کے ذہن ہوتا ہے، تو اس وقت سمجھو کہ اس کے جو برائی کے گواہ بڑھ گئے ہیں، برائی کی گواہ بڑھ گئے ہیں. یاد رکھنا میری بات. جب انسان کی برائی کے گواہ بن جاتے ہیں، اس کا اثرات انسان پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی برائی کے گواہ بہت بڑھ گئے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ڈپریشن سے، اس بیماری سے اللہ اس کو احساس دلا رہا ہے ایمان والے کو کہ تیرے گواہ بڑھ گئے، اگر تو چاہے تو ان گواہوں کو مٹا کے نیک گواہ بنا سکتے آج بھی.
سمپل وے ہے. کیسے کہ جو گواہ تیرے بن چکے ہیں بہت لوڈیڈ ہیں، جس کی وجہ سے تیرا ساتھ تیرے جسم پہ دنیا پر چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو احساس دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے، برے حالات سے، پریشانیوں سے. جب یہ حالات ہو رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ میں اصل مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے گواہ بہت بڑھ چکے ہیں. اب مجھے چاہیے یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ چاہیے تجھے یہ ہے کہ ان گواہوں کو یہیں دنیا میں ختم کر کے نیکی کے گواہ اور بنا لے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ توبہ کر تیرے گواہ ختم. سبحان اللہ. رمضان اس لیے تو ہے، توبہ کر لے، تیرے ساری جو برائی کے گواہ ہیں اسی وقت ختم کر دوں گا، اور آج سے تو نئی زندگی شروع کر دے رمضان سے. اس احتیاط کے ساتھ کب بشت کیلکولیشن کرنا شروع کر دے کہ آج میں نے اتنی باتیں کی ہیں، میں ساری اتنی زمینوں پہ میں گیا ہوں، اتنی جگہوں پہ میں گیا ہوں، میں اتنے کام پہ گیا ہوں، گاڑی پہ میں سفر کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو برائی کی تیری گواہ بنے، جس کو اللہ نے شریعت میں کہا ہے کہ یہ میں ناپسند کرتا ہوں، یہ بری چیز ہے، یہ تو نے نہیں کرنی، اور تو وہ چیز گاڑی میں کر رہا ہے، گھر میں کر رہا ہے، دکان پہ کر رہا ہے، کہیں کر رہا ہے، وہ سارے تو برائی کی گواہ بنا رہا ہے. بھیا ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، تلاوت قرآن لگا لیں. آج کل تو اللہ نے کیسی طریقے بنا دیے الحمدللہ. سی ڈی بھی ختم ہو گئی، اب تو پتہ نہیں اور بھی چیزیں آ گئی، مجھے نہیں پتہ. وہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ہے نا، وہ لگا دیتے ہیں، پورا قرآن بند ہوتا ہے اس میں، انگلی کے برابر ہے وہ. اللہ وہی سنتا چلا جائے اور کچھ نہیں. ہمارا ذکر کتنا پیارا ہے الحمدللہ. ختم خواجگان کا ذکر لگا کے پورا سفر طے کرے، اللہ کتنے گواہ بن جائیں گے مجھے بتائیں. کریں گے آج ہر وقت میرے ساتھ ہی رہیں گے الحمدللہ. تو یہ اللہ نے دیکھو سائنس، اللہ نے بھی رحمت دی ہے ہمیں. سائنس بھی پچھلے زمانے میں یہ نہیں تھا ان کے لیے، لوگوں کے لیے اندازہ لگے اللہ نے رحمت دی ہے کہ کیسی کیسی چیزیں. اب یہاں بیٹھا ہے نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، سب لوگ ہمارے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اللہ کو، اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، اخلاق اپنے صحیح کر رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں. آج کل جس طرح اسلام کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں اتنے برے کہ بے انتہا کہا جاتا ہے، بڑا گندا مذہب ہے، تو یہ گندے لوگ پیدا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. الحمدللہ تو آج ساری دنیا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام تو ایک بہترین مذہب ہے. اسلام اس کا مطلب ہی پیس اور امن ہے جو دنیا میں ہمیں پھیلاتا ہے. غلط کانسیپٹ پھیلا ہے تو اتنی بہترین چیز ہے کہ کسی مولانا کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے ہم پیغام دیتے ہیں. لیکن پھر اندر ہمارے جو لوگ، چند لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ تو گندے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان مومنین کو دیکھیے، ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، اکابرین کو دیکھیے، ہمارے صوفیہ کو دیکھیے، ہمارے اللہ والوں کو دیکھیے. ان کی زندگی میں کیسی چیزیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو جا کے مسجدوں کو ختم کریں، جا کے بم چھوڑیں اور تباہی کریں. یہ کون کرتا ہے؟ جس مذہب کے اندر تصور یہ ہو کہ ایک آدمی کا قتل جو ہے پوری دنیا کو قتل کر دیا اس نے، جس مذہب کا تصور یہ ہو کہ وہ جا کے دہشت گردی کرے گا، نہیں. یقیناً یہ کوئی فتنہ پرست لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو ہر معاشرے میں اسلام کو ایسے بدنام نہیں کرنا چاہیے. ایک پیسفل مذہب ہے، اور الحمدللہ جو تزکیہ جو ہم کرتے ہیں، جو ہماری مجالس لگتی ہیں، خاص طور پہ صوفیہ کرام جو کام کرتے ہیں، وہ تو اسی چیز کا کام کرتے ہیں کہ اس کو اور پرفارم کرتے ہیں، لوگوں کو صاف اور شفاف کرتے ہیں. ایک اتنی بڑی حدیث ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، یہ اسلام بتا رہے ہیں آپ. اسلام کہتا ہے اسلام میں سب سے بہترین وہ انسان ہے، سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے، دوسرے کو روٹی ملے، دوسرے کو شیلٹر ملے، دوسرے کو پیسے ملے. یہاں یہ تشخیص نہیں ہے کہ یہ کون سے مذہب کا تعلق رکھنے والا آدمی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بالکل نہیں تشخیص، نہ حالات ہے. بلکہ یہ ہے ایک مومن کا کام یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا انسان ہے، میں اس سے فائدہ دوں، دینی طور پر بھی، اسلامی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی. کسی کو مذہب کا مجھے کوئی بات نہیں، یہ بھی انسان ہے. ہر انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہ پیغام ہے نا اسلام کا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے سائنس دے گی کتنے بہترین کام کیا ہے کہ یہ میسج الحمدللہ ساری دنیا کو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ غلط معاملہ ایسا نہیں ہے. تو سائنس اتنی بڑی رحمت بن کے آئی ہمارے سامنے الحمدللہ کہ ہم اسی سے کتنے گواہ بنا لیں گے اچھے کام کر کے. آپ یہاں ذکر میرے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے گواہ کہاں بن رہے ہیں؟ افریقہ کے اندر بن رہے ہیں.
بولے سبحان اللہ. ہم نے جب گواہ آئے گا اپنی، میں تو گیا ہی نہیں افریقہ، پتا نہیں یہ افریقن کھڑا ہے تیرے سامنے، یہ دیکھ، یہ زمبابوے کا آدمی کھڑا ہے، یہ ملاوی کا آدمی کھڑا ہے. تو بھائیو آپ کو کوشش کرنی چاہیے، آپ کے کتنے جاننے والے ہیں افریقہ میں ادھر ادھر، آپ ان کو لنک بھیجیں گے، بھائی اللہ کا ذکر کیا کریں. جتنے لوگوں کو آپ لنک بھیجیں گے ذکر کی طرف جائیں گے وہ سارے آپ کے گواہ بن کے آئیں گے. ہم اس کو یہ حدیث جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اتنی زبردست حدیث بتائی ہے کہ سبحان اللہ، ہر وقت ہمیں فکر ایک ہوگی، جس پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے نا، ایک ہمارے گواہ زیادہ بنے نیکی کے اوپر. خود وقت آپ کا دل کرے گا کہ میں بات کروں گا، میں گواہ بن گیا، میرا آسمان پہ بن گیا، ادھر بن گیا. کوئی جگہ خالی نہیں ہے اللہ کی کہ جہاں ہمارے برائی کے بھی گواہ بن جاتے ہیں اور اچھائی کے گواہ بن جاتے ہیں. بات سمجھ آئے گی ساری؟ تو اب کوئی قوم تو ایسی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا جب پچھلی مقدمات پیش ہوں گے، اللہ کے نبی نے کیا اشارے دیے ہیں، یوم میں تو حدث اخبارا. اب ذرا کان بھی کھول لیں، دل بھی کھول لیں اور ذہن بھی کھول لیں جو بات میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں. آپ کہیں ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کہ بھائی یہ سب کچھ ہوگا، برائی کی بھی گواہ ہوں گے، لیکن ایک قوم بھی عجیب ہوگی کہ سب سے زیادہ اچھائی کے گواہ اسی ہی کو ہوں گے. بولے سبحان اللہ. سب سے زیادہ گواہ اس کے ہوں گے اچھائی پہ، اور جس کے سب سے زیادہ گواہ آ جائیں گے اچھائی پہ، وہ سب سے زبردست مقدمہ جیت جائے گا آخر تک. اللہ، جیسے آج کے مقدمہ جیتتے ہیں نا، نواز شریف نکلتے ہیں نا ضمانت لے کے، پیچھے ڈھول بجاتے ہیں لوگ، دیکھو ہے نا، بڑا کام کیا اس نے، چور اور ڈھول بجوا رہے لوگوں سے. تو وہاں تو اصل آدمی ہوگا الحمدللہ، جہاں سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے اتنے گواہ ہیں، وہ تو اتنا نیک آدمی، سب گواہ دے رہی ہے، درخت پتے سب کچھ، دریا چڑیاں پرندے، انسانوں کو چھوڑ پوری زمین کو تو نے گواہ بنایا ہوا ہے. اور تو ہے کون؟ تو کرتا کیا تھا؟ کہتے جی میں تو ایک کام کرتا. کیا کرتا تھا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر بولنا کہ میرے رب تو نے تو کہا تھا کہ میرا ذکر حرف کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے جاتے، جنگل میں پہاڑ میں، لیٹتے سوتے بیٹھتے، غم میں خوشی میں، ہر وقت تو نے میرا ذکر کرنا ہے. کوئی کام کر رہا ہے، گاڑی چلا ہے، بس میرا ذکر کس طرح، اللہ اکبر. تو میں نے اس چیز کو پکڑ لیا ہے کہ اللہ کے پاس، اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، اس نے بس میرے دل پہ انگلی لگائی تو مجھے تو مشین بنا دیا، میرے گواہی بنتے چلے جا رہے ہیں. کتنے گواہ بن جاتے ہیں آپ کے، منہ بند ہے اور دل اللہ کہہ رہا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ والوں کے لیے کیا کیا دعائیں مانگ سکتے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ڈھونڈتے پھریں گے ہم کہ کہاں گیا میرا شیخ یار، کیسا کام کر دیا، مشین چلا دی اس نے. اللہ کہے گا تم نے تو کمال کر دی یار، اتنے گواہ. کسی میں تو جہاں بھی جاتا تھا ذکر ہی ہو رہا تھا میرے، وہ سب میرے اچھائی کے گواہ بنتے رہتے تھے، اور جہاں اچھائی آتی ہے برائی کو مٹا دیتے. اس بات یہ کل بھی سیکھ رہا ہے دوستوں، حدیث سنائی نے. اور یہ اللہ کے نبی نے ایک آیت کا خود ترجمہ پڑھا ہے. کوئی کر سکتا ہے ایسا ترجمہ؟ بولے سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھا ہے. آج نہیں جی ہم تو ذکر نہیں ہوتا، ہم نے جی یہ فلاں کام کر رہے ہیں. ساری دنیا کے کام کرو لیکن ہر کام اللہ کے ذکر سے کرو. ہم کو کہتے ہیں کام نہ کرو، سارے کام کرو لیکن جو کام بھی کرو کس سے کرو؟ ذکر سے کرو. حتیٰ کہ یہ کہ اپنی بیوی کے پاس بھی جا رہے یہ بھی کام کر ہی رہے ہو. اللہ نے کہا اپنی کھیتی میں بیج ڈالو، تو اللہ اس وقت بھی جا رہے تو تیرے دل اللہ ہی کر رہے، اس وقت تو اللہ کا ذکر کے ساتھ ہی کر رہے تھے. وہاں بھی ہر چیز تیری گواہ ہوگی اللہ کے پاس. بتاؤ، بعض بزرگ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں تو ہمارے جو ڈیلے ہوتے ہیں نا، ڈیلے، ہم ان کو بھی بڑی مشکل سے، پچھلے زمانے میں طہارت کس سے کرتے تھے؟ ڈیلوں سے کرتے تھے نا. تو ہم ان ڈیلوں کو پکڑتے ہیں، خوف آتا ہے، ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوٹا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. جس اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہاں ذکر کرنے والے کو ذکر کرنے والے سنائے نہیں،
اگر سنا دیتے تو آدمی تو پھٹ جاتا کہ کیا کیا چیز اللہ کی ذکر کر رہی ہے. دیکھا کتنا ذکر, سب سے زبردست گواہ والی ہے, سب سے زیادہ جس کے گواہ ہوں گے اچھائی کے اوپر, وہ کون ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے. اب وہ لوگ جو دل سے ذکر کرتے ہیں, وہ مرد اور عورت جو دل سے ذکر, دو قسم کے ذکر ہیں میرے بھائی. کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا, جس طرح ہمارا یہ مجمع لگا ہے, مجلس لگ رہی ہے, یہ ذکر کرنے آئے, سننے نہیں آئے. مجھے بالکل پسند نہیں کہ جو آدمی گونگے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, زبان نہیں ہلا رہے ہوتے ہیں لسانی ذکر میں, وہ ذکر نہیں کر رہے, گواہ نہیں بن رہے ان کی. جب لسانی ذکر ہو تو پھر زبان کے ساتھ باقاعدہ ذکر ہونا چاہیے اس کلمات کا, تاکہ آپ کے کان تو سنیں. سمجھ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تو آپ پیچھے پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, لیکن کاؤنٹ کریں, کم سے کم تعداد 11 دفعہ ضرور ہونی چاہیے. بعض لوگ سو بھی جاتے ہیں مراق, جی دل میں کرنے والا ذکر نہیں ہے. جس وقت میں کوئی کلمہ پڑھوں تو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ پیچھے آپ نے بھی پڑھنا ہے ساتھ میں, تبھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. جو کلمہ پڑھو آپ نے بھی پڑھنا ہے, اور جو کلمہ آپ نہ پڑھ سکیں, جو آپ کے یہ مشکل ہو رہا ہے, تو یہ نہیں خاموش ہو جائیں, نہیں خاموش نہ ہو. پھر ایک بہترین کلمہ ہے, وہ کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. درود شریف اس سے بڑا اور کلمہ کیا ہوگا؟ درود بھیجنا شروع کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اول تو سر کلمے یاد ہونے چاہیے آدمی کو, ذکر میں سب کلموں کو یاد کرے, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم قلبی ذکر کریں تو پھر وہ دفن ہو جاتا ہے. قلبی ذکر میں پھر کیا, زبان بھی بند, سانس بھی بند, سانس تو چلتا ہے, منہ بھی بند, اور جناب خیالات بھی بند, سب کچھ بند, اور کھلا کیا ہے؟ دل. دل کھل گیا, سب بند. پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی, زبان بند ہو جائے گی, اور جناب آواز بند ہو جائے گی. پھر دل کے اندر کہنا ہے اللہ اللہ, خیال کی زبان کے ساتھ. ایک زبان, دو زبانیں ہمارے پاس. ایک زبان کون سی ہوتی ہے جس سے میں بول رہا ہوں؟ ایک زبان کون سی ہے؟ خیال کی زبان ہوتی ہے. ہم خیال سے باتیں کرتے ہیں نا, میں ادھر جانا ہے, میں بات کروں گا, میں یہ کروں گا, میں اس چیز کو کہتے ہیں خیال کی زبان. تو اس خیال کی زبان سے ہم نے بات کرنی ہے. خیال سے ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں, اس وقت ساری باتیں سٹاپ ہو جائیں گی الحمدللہ, اور ایک بات آ جائے گی اللہ اللہ. آپ کے خیالوں میں بس رس جائے گا اللہ 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 اللہ. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر, مراقبہ. تو جب مراقبہ ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ جھکا کے گردن مراقبہ کرنا ہے, اور زبانی ذکر نہیں کرنا بلکہ دل سے کرنا ہے. اور جس وقت میں کلمات پڑھ رہا ہوں تو سب نے کیا کرنا ہے؟ کلمات کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. اور جب ہم جہر ذکر کریں, جہر ذکر کریں تو ساتھ ہی پڑھتے ہیں سارے الحمدللہ. تو اس میں بھی جو لوگ باہر سن رہے ہیں, اس وقت میں سب نے ساتھ پڑھنا ہے, آپ بھی شامل ہو. اسی طرح کلمات اونچے پڑھیں, جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت, عورتیں مرد ذکر کر رہے ہیں, تو پورے شامل ہو جائیں اللہ کے ذکر میں. کیوں یہ اچھے بزرگان نے عجیب ماحول نکالا ہے. کبھی اونچا کریں گے, کبھی ساتھ مل کے کریں گے, کبھی خاموشی سے کریں گے, پیچھے کریں گے, کبھی دل سے کریں گے. آج مجھے بات سمجھ آئی کہ وہ چکر بازی یہی کر رہے ہیں کہ وہ مختلف طریقے سے گواہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ, ایسے ہی بناؤ گواہ, ایسے ہی بناؤ, ایسے ہی بناؤ. دیکھا نا آپ. چلیں پھر گواہ بنایا, ہم انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں. تو بڑے خوبصورت بات آ جائے گی. تو بھائی ہمیں اپنے خیال کرنا چاہیے زندگی کو, کہ ہم اپنے ہر وقت الرٹ رہیں, برائی کو نہ کریں, اچھائی کی طرف رجحان رکھیں. اور جہاں بھی ہوں, گاڑی میں ہوں, جدھر بھی ہوں, اچھی چیزیں سنیں, اچھی باتیں سنیں, بیان سن لیں. سب سے بہترین چیز تو ذکر ہے. ذکر سنتے چلے جائیں, ذکر کرتے چلے جائیں, ذکر سنتے چلے جائیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.
یا اللہ جو دعائیں ہم نے ذکر میں مانگے تمام قبول فرما. یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، صیام اور قیام کو قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.